جوش ہوں بے نبی دیکھوں مرشد کو جو جوش ہوں بے نبی دیکھوں مرشد کو جو جوش ہوں بے نبی دیکھوں مرشد کو جو مرشد میں ہر دم وہ پوری نور ہے عکس مرشد میں ہر دم وہ پوری نور ہے عکس مرشد میں ہر دم وہ پوری نور ہے عکس مرشد میں ہر دم وہ پور نور ہے۔ چیزیں بڑی تعجب میں ڈال دیتی ہیں تو انسان قریب والوں کا بھی سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں بعضوں کا چھوڑ دیتا ہوں ان کی تمنا کیا کی تھی اور نکلے کیسے بس کا من ملعون ہونے کے قریب تب بھی ایسے ہی ہے اڑے ہوئے ہیں 20 سال اللہ معافی اس لیے چھوڑ دیا کہ نبی انبیاء کے گھر کی عورتیں کتنی قریب ہوتی عورت گھر کی عورت ہاں جی 24 گھنٹے کافرہ نوح علیہ السلام کا لڑکا بیٹا خدا نبی سے دور کافروں میں جا کے مرا ایسے یہاں بھی ہوتے ہیں ہر کسی کو پیر بھائی سمجھ کے نہ گھس جایا کرو وہ باتیں کریں گے سب کچھ کریں گے کہ دل ان کی عظمت خدا عظمت رسول محبت شیخ سے دور ہے کیونکہ نبی کے درمیان عام فضا تو سب کے ساتھ چلتی وقتی رونا وقتی نعرہ مارنا یہ کرنا لیکن ان سے تعلق والی فضا ان کے پاس نہیں اتنے بدبخت کم وقت نامراد تو پھر سوچنا چھوڑ دیتا ہوں انبیاء ان کی عورتیں کافرہ فرعون اس کی عورت مومنہ نوح علیہ السلام لڑکا کدھر کا کدھر کافروں میں جا کے مرا اور وہ دکھ بھی تھا جب وہ ہلاک ہوا ان ابنی من اہلی یہ میرا بیٹا میری آل ہے قال لیس من اہلک آل نہیں ہے انہ عمل غیر صالح اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے خدا عمل کو دیکھتا ہے اس کو نہیں دیکھتا نسب حسب خاندان کو تو خدا سے دعا مانگے ایسی مصیبت خدا نہ لائے تو ادھر بھی ایسے ہیں ایسے ادھر بھی ہیں بلکہ بیچ میں ایسے بھی جو شیخ کے دشمن ہیں کہتے ہیں شیخ مرے تو ہم جیسے کچھ شیخ کی نقل کر کے لوگوں کو پھنسائیں اور لگائیں اس میں یہ پکی خبریں ہیں جب کچی عام خبر کہوں جب پکی خبر کہوں نا تو اس کا مطلب سمجھیں ادھر سے آئی ہوئی ہے اللہ جب میں پکی خبر کہوں تو اس کا اندازہ یہ کہ میری اپنی بات نہیں ادھر سے آئی ہوئی ہے کیسے ہیں نامراد ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے وظیفے دیں گے لیکن جیسے کہا تمہارے بعد لوگ آئیں گے قرآن پڑھیں گے وہ گلے تک ہوگا دل تک نہیں جائے گا ایسے نعتیں پڑھتے گلے تک ہوتا بعدوں کو کرم ہو جاتا ہے لکھتے ہیں جی لکھتے ہیں میں دل کہاں سے لاؤں منافقت وہ چیز نہیں بنی ان کے ساتھ اور بعضوں کا دل بغیر تربیت کے قسمت کے اچھے شیخ سے دل جڑ گیا نبی کریم سے گفتگو نصیب ہوئی زیارت نصیب ہوئی ان کو زیادہ خوش کرنے کے لیے نبی کریم کا یہ پیغام تم دو شیخ کو یہ تھوڑی بات ہے بہت بڑی بات تو یہ قسمتیں ہوتی ہیں جیسے کبھی دکھ ہوتا ہے پھر دکھ چھوڑ دیتا ہوں کہ جب نبیوں کے گھر میں ایسا ہے تو ایسے شیخ کے گھر میں بھی ہوتا ہے اس کے قریبی اس کے دشمن وہابی ٹائپ
تو ان چیزوں سے دھوکہ نہ کہ شیخ کے گھر کا تھا، یہ شیخ کا لگتا تھا، نبی کے نہیں لگتے تھے ابو جہلو تو یہ ایسی چیزیں انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے نہ دھیان جائے میرا، بہت طبیعت خراب ہوتی ہے، ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ 24 گھنٹے رہنا سالوں اور اندر سے ملعون ہونے کے قریب ہو گیا، دل میں عظمت نہیں۔ تو باتیں دیکھو تو حیران ہے، شعر دیکھو تو حیران ہے، لیکن نبی کے حق میں اچھے نہیں ہیں، نبی کے حق میں اصل نہیں شعر، نبی کے حق میں اچھے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بتائے ہمیں، اور جن پہ آزمائشیں خدا ان کو سچی توبہ کی توفیق دے دے کہ اس مصیبت سے نکل جائے، کیونکہ خدا بغیر وسیلے کے سے نہیں ملتا، وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ، اور نبی کریم وسیلہ شیخ کے بغیر نہیں ملتے۔ یہ اٹل بنیادی چیزیں طریقت میں، تو پھر قسمت ہے، کیا کہہ سکتا آدمی، افسوس کر کے خاموش ہو جاتا ہے، جیسے آقا جی افسوس کر کے خاموش ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے تھے ایسے شیخ بھی کرتے ہیں نبی کریم کے طریقے سے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی آپ اپنے آپ کو افسوس میں غم میں ان کے ختم نہ کریں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ سے محبت نہیں کرتے، اسفاً غم سے، ایسا غم نہ کیا کریں۔ دیکھو تو پھر شیخ ابھی ان کی طریقت میں ایسا ہی وراثت ہوتی ہے، کوئی قسمت سے ہو، اکثر عورتیں بھی شیخ کی فیض یاب نہیں ہوتی ہیں، خادم بھی فیض یاب نہیں ہوتا ہے، وہ ایک عام معاملہ سمجھتا ہے، قسمت سے معجزے ہو جائیں تو اور چیز ہے، تو یہ چیزیں ڈراتی بھی بہت ہیں۔ اس لیے قرآن میں ہے تم پہ کوئی نعمت ہو تو ظاہر کرو تو وہ بھی حاصل کریں، تو نعمت خوشی کے طور سے، شکر کے طور سے، فقر کے طور سے نہیں، امتیاز کے طور سے، تو کئی دفعہ میں ظاہر کر دیتا ہوں، جیسے ان کا پیغام آ جاتا ہے، جس میں یہ مفہوم تھا اس وقت وہ پیغام میرے پاس نہیں ہے، اس پیغام میں آقا جی کا، جس میں تھا شکر کرے کہ تم، میں تو اندازے سے کہتا تھا جیسے ایک تخیل سے، تو انہوں نے کہا یہ چیز حقیقت ہے، تخیل نہیں ہے، تم ہمارے سفیر ہو اللہ، اور سفیر وہ ہوتا ہے جو قرب میں ہوتا ہے، یہ شکر کریں یہ نعمت ان کو ملی ہوئی ہے کہ تم ان کے پاس ہو، اور بھی ایسی باتیں کہی ہیں۔ تو اس لیے جو پرانے ہیں ان کے دل تو اور جڑیں گے، جو نئے ہیں وہ شکی مزاج ہوں گے۔ ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے کوئی شکی مزاج ہو نہ ہو، ہمارا مطلب یہ بنیادی طریقے وہ ہم میں آ جائیں اور آقا سے ہم سب کا رابطہ ہو جائے۔ جیسے رابطہ جب ہو جاتا ہے تو وہ خود ان سے بات چیت کرتے ہیں، فضا بنتی ہے، پوچھتے ہیں، جس کے دل میں ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں، اس کے مسئلے خود حل کرتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں وہ نہیں حاصل ہوئی ان کو۔ بہرحال یہ چیزیں ڈراتی بھی ہیں، اسے بڑا گھبرا جاتا ہوں خدا کے بعد، پھر رحمت آتی ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہوں، جیسے اشارہ ہوتا ہے تم بس ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑھو، کیونکہ آقا جی کو تکلیفیں پہنچتی رہیں، ایسے مجھے بھی پہنچتی ہیں بعضوں سے، یہاں سخت تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ بتاؤ یہ کیسے ہیں، جیسے چلے سب کچھ ہوا ہے جی، اور وہ تمنا کرتے ہیں شیخ مرے ہم اس کی جگہ لیں اور لوگوں کو لگائیں، اور اس قسم کے ایسے نصیب ہوگا ان کو۔ بلکہ آقا نے کہا یہ ایسے ہیں، آقا جی نے خبر دی ان کی اولادوں میں بھی بدبخت ہیں، یہاں تک آقا جی کا دل دکھایا نا شیخ کے معاملے میں، کہا ان کی اولادوں میں بھی بدبخت ہیں۔ تو ایسے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی جی کہتے ہیں ایمان والا وہ ہو سکتا ہے جو اپنے لیے تمنا کرے، بھائی کے لیے تمنا کرے۔ تو میری تمنا یہی ہوتی ہے ہر وقت 24 گھنٹے کہ خدا کے بعد نبی سے ہم سے بہت مضبوط رابطہ ہونا چاہیے۔ یہی تمنا میں آپ کے لیے کرتا ہوں،
اللہ جانتا ہے، اللہ کو گواہ کرتا ہے، آپ کا بھی ایسا. لیکن کوشش بھی کرتا ہوں، بعضوں کے لیے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، بعضوں کے لیے اچھا ہو جاتا ہے، بعضوں کے لیے نہیں ہوتا. جیسے آج کے پیغام میں آقا جی نے میرے سے کرم کا تقاضا کیا اور اپنے صحابہ کا تم گواہ رہو، اس قسم کا مفہوم تھا. لوگوں میں سے پاس دنیا آتی ہے، محمد سے دور ہو جاتے ہیں، اور امین کے پاس جتنی دنیا آتی ہے محمد کے اور قریب ہو جاتے ہیں. یہ آقا جی کا پیغام کہ لوگوں کے پاس دنیا آتی ہے، محمد سے دور ہے. محمد نے کہا کہ ہم سیدنا محمد کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے کہا کہ لوگوں کے پاس دنیا آتی ہے، محمد سے دور ہو جاتے ہیں، اور امین کے پاس دنیا آتی ہے، صاحب کو گوار ہو جائے، محمد کے اور قریب ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے لیے انہیں کو تمنا کرتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں، تمنا کر سکتا ہوں. باقی قسمتیں اپنی اپنی، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. سنائے کچھ. عکس مرشد میں ہر دم وہ پوری نور ہے. عکس مرشد میں ہر دم وہ پوری نور ہے. عکس مرشد میں ہر دم وہ پوری نور ہے. عکس مرشد میں ہر دم وہ